مانتے ہیں کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی. یہ ہندوازم کا کنسپٹ ہے، لیکن کس پہ نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تاریخی ثبوت کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اتھینٹسٹی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی. اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں، خود ہندوازم کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. گاندھی جیسے انٹلیکچوئل کہتے ہیں ہندوازم ناٹ اے ریلیجن بٹ اٹس اے وے آف لائف. ہندوازم کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے. ایڈوانس ورژن آف لائف، زندگی جینے کا ایک عمدہ طریقہ ہے. وید کے تعلق سے کیا وید واقعی میں الہامی کتاب ہے؟ اگر الہامی کتاب ہے تو کیوں اور کیسے ہندو دھرم کے دو عظیم لیڈر سوامی وویکانند جو ایک عظیم مصلح اور ریفارمر کے جانے جاتے ہیں، اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا پنڈت جواہر لال نہرو، دونوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ نہیں یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. دو پروف حاصل ہوئے اس کی اتھینٹسٹی کے ختم ہونے. ہم اس کے علاوہ اور بھی پروف دیکھیں گے. خود وید کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہوتی. اس کو پنڈت پرکاش نے یوں بیان کیا ہے کہ وید یجوروید کے اندر شاکہ 11 میں موجود ہے کہ میں اپنی عقل سے، میں اگنی کو اپنی عقل سے بناتا ہوں، یعنی ڈھالتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھئی تخت کو ڈھالتا ہے اور بناتا ہے. جیسے ہی عقل کا استعمال ہوتا ہے، پتہ چلا عقل کا امپلیمنٹیشن اور استعمال کو انسان ہی کر سکتا ہے. تو پتہ چلا یہ انسانی تخلیق ہے. 3 زاویے سے اس کا پروف ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر گفتگو کریں آپ تو ہندو دھرم کی اسکرپچرز، مذہبی جو جملہ کتابیں جو موجود ہیں، ان کا کوئی بھی تحریری ثبوت موجود نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اس کی صداقت پہ، اس کی اتھینٹسٹی پہ، اس کے حق ہونے پہ، اس کے صحیح ہونے پہ اور انسانیت کے لیے ماڈل ہونے کے لیے شک اور کنفیوژن پیدا ہے. اب آتے ہیں عیسائیت کے بارے میں. ہندوازم کا کام پورا. عیسائیت پہ دیکھتے ہیں اگر ہم، عیسائی مذہب کی سب سے بڑی کتاب بائبل. بائبل کو 2 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. نیو ٹیسٹامنٹ عیسائیوں کی کتاب ہے جسے ہم انجیل کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر 27 صحیفے موجود ہیں. 27 صحیفوں میں سے 7 صحیفے کو خود عیسائی پادریوں نے غیر صحیح قرار دیا ہے. 7 صحیفے اور 1 صحیفے کے چند ورسز کو. اس کی وجوہات یہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے، ان کے 65 سال بعد مارک، لیوک، میتھیو اور جان نے کتاب کی ترتیب شروع کی. 65 سالوں کے بعد اس کتاب کی ترتیب شروع ہو رہی ہے. پہلی اتھینٹسٹی یہ ختم ہوگی، انجیل کا جو نزول ہوا، یعنی بائبل کے نیو ٹیسٹامنٹ جو نازل ہوئی ہے، وہ اس زمانے کی آرمائک لینگویج، آرمی زبان میں نازل ہوئی، جبکہ اس کی ترتیب ہو رہی ہے گریک کے اندر، یونانی زبان میں. اور آج دنیا کے اندر آرمائک زبان کا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں، گریک میں ہو رہی ہے. پھر گریک سے مختلف ترجمے ہوتے ہوتے انگلش، لیٹن میں سینکڑوں مجموعہ ہے. لیکن ان کے درمیان جو کنفیوژن یہ ہے کہ 65 سال کے بعد پہلا مارک کے ذریعے، پھر لیوک کے ذریعے، میتھیو نے پھر 85 کے 90، کل 110 سال کے درمیان میں یہ سب پوری کمپلیشن کمپلیٹ ہوا. اس کمپلیشن پہ بھی لوگوں کا اعتراض تھا. خود درمیان میں جب پیش کیا گیا کمپائل کر کے تو چرچ نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ کوئی کتاب قابل قبول نہیں ہے. پھر کونسل بلائی گئی. کونسل درمیان میں مختلف بحث مباحثے کے بعد جو فائنل ہوئی سن 1916 کے درمیان میں فائنل کیا گیا کہ یہ کتاب پیش کیا جس کو آج دا بائبل آف جیمز کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے. اس اینگل سے بائبل کی اتھینٹسٹی بھی ختم ہے کہ وہ کما حق ہو اس پروف نہیں. لیکن اس کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اتھینٹسٹی بھی ختم کر دیں گے؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے. جس طرح ہم احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ہمیں ان کا بھی کرنا ہے، کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک عالمگیر پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. خود اس کا اقرار انہوں نے کیا ہے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں. بائبل کے اندر، مارک کے اندر چیپٹر نمبر 10 ورسز 5 to 6 میں انکلوڈ ہے.
کہ میں اسرائیل کی بھٹکیوں ہی بھیڑیوں کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا اور کسی اور کے لیے. پتا چلا کہ خاص اس قوم کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عالمگیر پیغمبر ہونا ختم. وہ ایک خاص قوم کے لیے تشریف لائے تھے. ایک پوائنٹ تو کلیئر کہ اسکرپچر کے اعتبار سے یہ دونوں مذہب ثابت ہوئے کہ عالمگیر نہیں ہو سکتے, پوری دنیا کے لیے ماڈل نہیں بن سکتے. دوسرا پوائنٹ, کیا اسلام اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے اور کسی مذہب میں تمام کے لیے گنجائش موجود ہے؟ بلا تفریق ذات پات نسل گورے کالے علاقے خطے زبان بیان کے تعلق سے. دوسرے پوائنٹ پہ ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں. آئیے ہم ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں. ہندوازم کی سٹارٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے. انسان ہندوازم میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہندوازم نے جو اوتار ہیں کوئی ماڈل بننے کے لائق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جو ان کے درمیان میں موجود ہیں ایز اے ماڈل, ان کے بعض یہاں پر ڈفرینسز کی ضرورت نہیں ہے. جن کو ریفرنس لینا ہوگا مجھ سے تفصیل میں لیں گے, میں کتاب ساتھ نہیں چلتا ہوں. بعض ان کے جو اوتار کی شکل میں ہیں, جو گرو بن کے آئے ہوئے ہیں, وہ انسان ہونے کے باوجود بھی عبد کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ معبود کی حیثیت رکھتے ہیں. فرق غور کیجئے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عبد کی حیثیت سے ماڈل بن کے دکھایا تھا, لیکن ان کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں انسان ہوتے ہوئے بھی معبود بن پڑے ہوئے ہیں. لہذا معبود ہونے کی حیثیت سے وہ ما فوق الفطرت اور ما فوق العادت حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں, جو کہ انسان کے لیے ناممکن ہے. لہذا ہندو دھرم کے مطابق کوئی بھی ماڈل انسان کے لیے کمپلیٹ انسان نہیں بن سکتے. پہلی پوائنٹ سمجھیں پرندہ. دوسرے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں انسانیت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. آئیے یجوروید کو دیکھتے ہیں. ہم ہندو دھرم کی ایک اور اہم کتاب جو سمرتی ہے, سمرتیوں میں منی سمرتی کو بہت امپورٹنٹ حاصل ہے. اسمرتی کے شلوک 11 میں دیا گیا ہے کہ ہندو دھرم کے مطابق انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے, اسٹارٹنگ ہوتی ہے, وہ برہمن, چھتری, شودر اور شودر کی حیثیت سے. کیا کنسپٹ ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کے اس شلوک کے مطابق کہ ہندو دھرم کے مطابق انسان کی تخلیق ہوئی ایشور کے منہ سے پیدا ہوئے برہمن, اور بازو سے پیدا ہوئے چھتری, ران سے پیدا ہوئے ویشیہ, اور ان کے پیر سے پیدا ہوئے شودر. جس طرح منہ اور ران ایک نہیں ہو سکتے, جس طرح منہ اور پیر ایک نہیں ہو سکتے ان کی لاجک کے مطابق, ان کی تھیوری کے مطابق, اسی طرح سب ایک نہیں ہو سکتے. کیا یہ سارے انسان کے لیے برابر ہے؟ پتہ چلا ان کے یہاں تفریق ہے. آئیے دو مثال میں پیش کرتا چلوں. ہندو دھرم کے یجوروید کے مطابق اگر کوئی شودر برہمن کی نقالی کرے گا اس کو لکڑی کی طرح ٹانگ دیا جائے گا. اگر کوئی شودر ویشیہ برہمن کی مندر میں چلا جائے گا تو اس کو سماج سے بائیکاٹ کرتے جائے گا, ملک بدل کر لیا جائے گا. پتہ چلا کہ یہ پورے انسانی ان کے اندر تفریق ہی تفریق پڑی ہوئی ہے, ڈویژن ہی ڈویژن ہے, تعصب ہی تعصب ہے. انسان کو برہمن, ویشیہ اور شودر اور مختلف چیزوں میں بانٹ رکھا ہے. پتہ چلا کہ یہ انسانی اعتبار سے, دوسرے پوائنٹ کے اعتبار سے بھی ماڈل بننے کا حقدار نہیں. آئیے دیکھتے ہیں عیسائیت میں. عیسائیت درمیان میں کیا چیز موجود ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اس پہ غور کرتے ہیں کیا وہ ماڈلٹی سارے عالم کے لیے ہے؟ پھر وہاں پر بندے پیش آتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, وہ پوائنٹ خود کہتے ہیں کہ نہیں, میں پوری دنیا کے لیے آیا ہی نہیں, ہم کو زبردستی. یہاں پہ ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا میں دوستو, جس کا نبی, جس کا پیغمبر اس بات کو قبول کر رہا ہے, اے لوگوں میں پوری کائنات کے لیے ماڈل بن کے نہیں آیا, ایک مخصوص قوم کے لیے بننے کے لیے آیا ہوں جس کو کرسچن عیسائی کہتے ہیں. آج پوری دنیا کی سب سے بڑی قوم بنی پڑی ہوئی ہے, جس کا نبی بول رہا ہے, جس کا گائیڈ بول رہا ہے, جس کا پیغمبر بول رہا ہے کہ میں ایک مخصوص قوم کے لیے آیا ہوں. آج وہ پوری دنیا کی امامت کرنے کے لیے تیار ہے, لوگوں کو پروف کر رہا ہے آپ کو. لیکن ہم اپنا ایسا ماڈل رکھنے کے باوجود بھی ہم کہاں ہیں؟ ابھی ہم آتے ہیں پوائنٹ پر. یہ دوسرا پوائنٹ, تو وہاں سے اس کی دونوں تھیوریز ختم. آخری پوائنٹ بچتا ہے کیا وہ انسانی زندگی کے جملہ امور ڈے ٹو ڈے لائف کے کی تمام چیزوں کو کور کرتا ہے یا نہیں. کچھ شخص کی سیرت, شخصیت
इंसानी जिंदगी के तमाम उमूर पे या उस शख्स को अपना मॉडल मानने के बावजूद भी क्या इंसान प्यासा बाकी रहता है? इस एंगल से हम देखते हैं हिंदुइज्म के दरमियान पूरी महाभारत, रामायण, पुराण और उपनिषद, स्मृति के दरमियान में गौर करेंगे आप, सिवाय चंद वाकयात, सो कॉल्ड मोजज़ात और कुछ तारीखी चीज़ों के अलावा जिंदगी के तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं की गई है। पता चला कि हिंदू धर्म एक इंसान की 24 आवर्स की होल पूरी जिंदगी को कवर नहीं कर सकता, इसकी ऑथेंटिसिटी खत्म है। अगर इस एंगल से हम इस आयत का मुताला करें तो इस आयत के दरमियान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मौका ही नहीं मिला, उनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो शादी कर सके। इज़वाजी जिंदगी, खानगी जिंदगी, अब जिंदगी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कामयाब जिंदगी के लिए इनफरादी जिंदगी, मुआशरती की जिंदगी और समाजी जिंदगी। इनफरादी जिंदगी में तो दोनों मजहब नाकाम है, मुआशरती जिंदगी में हिंदुइज्म नाकाम हो गए, साबित किया मैंने। ईसाइयत दरमियान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, शादी के बहुत सारे रुमूस, बहुत सारे अहकाम खाली पड़े रह गए, उनको हुकूमत का कोई मौका नहीं मिला। लिहाजा हुकूमत के लिए, क़यादत के लिए कोई पॉइंट, कोई मॉडल मौजूद नहीं है। और आखिरी पॉइंट जिस पे गुफ्तगू कर सकते हैं कि समाजी एतबार से, अखलाकी एतबार से, इसमें बहुत सारी चीज़ें यकीनन उन्हें की हैं, लेकिन बाइबल जो करंट बाइबल मौजूद है, इस बाइबल के मुताबिक बाइबल खामोश है कुछ बोलने से। तो पता चला कि तहरीरी तौर पर ये दोनों मजहब इंसानियत के लिए मॉडल बनने के लिए चले। कुल मिलाकर जब इन तीनों का खुलासा हम करते हैं, पहले एतबार से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं कि क्या स्क्रिप्चर हमारे रीजन है, तो इस्लाम का जो सबसे अजीम सोर्स है वो कुरान और सुन्नत है। कुरान सीना बसीना, खुद कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन परसेंटेज की दावत हो चुकी थी, और हत्ता के बाद सूरतों और आयात की तरतीब हो गई थी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के महज चंद सालों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए महमूद को कंपाइल किया गया। फिर उनके लहजे के सिलसिले में कुछ इख्लाफ बाकी था, जिसको हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा कर दिया। तो इस स्क्रिप्चर के रिटनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला कुरान। हदीस के ताल्लुक से हम गौर करते हैं तो अहादीस भी सिक़ा रवात के जरिए, सहाबाए किराम के जरिए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन कंपाइल किए गए थे, और बाज़ को 100 साल के दरमियान में उन सहाबा ने सीना बसीना उनकी कंपाइलेशन करके हमारे हैंडओवर कर दिया। तो ये ऑथेंटिसिटी हमारी प्रूफ है कि ये तहरीरी तौर पर, और डॉक्टर ने खुद कहा कि अपनी इस किताब की इबादत की जिम्मेदारी मेरे साथ। दूसरे एंगल से हम गौर करते हैं कि क्या वो मुआशरती एतबार से आलमगीर होने के लिए है कि नहीं, आलमगीर पैगंबर क्यों नहीं बन सकते। खुद उस जमाने में उन्होंने अपने सहाबाए किराम में 4 मिसाल में पेश करना चाहूंगा। बिला तफरीक के नस्ल हबशा के बिलाल मौजूद हैं, हबशा के बिलाल मौजूद हैं, यमन के अबू हुरैरा मौजूद है, इस्राइल के अब्दुल्ला बिन सलाम मौजूद है। तो अपनी जिंदगी में ही उन्होंने मुख्तलिफ अक़वाम, बिला तफरीक के नस्ल, रंग, इलाके के लोगों को अपने साथ असहाब बना के पेश किया और पेश करने की हद की। इससे पता चलता है कि वो एक आलमगीर शख्स बिला तफरीक के मजहब बनकर दुनिया के सामने आए हैं। आखिरी जिंदगी जहां मुआशरती जिंदगी के लिए बाइबल खामोश है, वेद खामोश है, कुरान खामोश है, उपनिषद खामोश है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायद इंसान नहीं, जो 63 साल की जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया गया है, आज तक हम लोग 1433 साल बाद अंजाम नहीं दे पाए। इस पे एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, महज 63 साल की जिंदगी में। फिर आप कंपैरिजन करें दीगर अंबिया किराम का, किसी को 100 साल जिंदगी मिली है, किसी को